بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذکر سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو، اور نہیں گمراہ فرماتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ابتدا کے اندر جہاں پر منافقین کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، وہاں پر رب تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال تھی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا الی آخرہ، اور دوسری او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق الی آخرہ۔ تو یہ منافقین نے جب ان مثالوں کو سنا تو کہنے لگے کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ اس قسم کی مثالیں بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے اندر اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ ذکر کرے بیان فرمائے ایسی مثال جو مچھر کی سی ہو یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، لیکن آگے جا کر رب تعالیٰ فرماتا ہے، امتیاز فرماتا ہے، لیکن جو اہل حق ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو رب تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے یہ حق ہے۔ اور جو کافر ہیں تو وہاں پر بھی وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ مثال دے کر رب تعالیٰ نے کس چیز کا قصد فرمایا ہے، کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر تمیز فرما دی کہ اہل حق، اہل ایمان ہی رب تعالیٰ کے کلام کو صحیح معنی کے اندر تسلیم کرتے ہیں، اور جو رب تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے اس کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور کفار اس کے اندر تردد کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے ذم، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے رب تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا۔ اللہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور گمراہ ان کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ میں اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور صحیح معنی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اس کی حقانیت کو تسلیم کر کے اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔